جاری فرماوے، جو کچھ سنوں جو کچھ سمجھوں سارے کو ملتے اندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ بندہ ناچیز نے تواڈے سامنے اللہ دی پاک کلام دے وچوں ایک آیت دا کچھ حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتے، تو جہی آیت کریمہ تواڈے سامنے میں تلاوت کیتی ہے، اے آیت کریمہ اس گھر دے واسطے ہے کہ جی گھر دا ایک فرد اولیاء دا سرتاج ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ یہ آیت ان گھر دے واسطے نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ جی گھر دے دو نوجوان جنتی جوانے دے سردار ہیں۔ اے آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گھر دے واسطے نازل فرمائی ہے کہ جی گھر دی ایک خاتون ساری کائنات دیا خاتونہ دی سردار ہے۔ اے آیت کریمہ ان گھر واسطے آئی ہے جی گھر دے وچ حضرت جبریل اللہ دا مقرب فرشتہ بھی غلام بانتے امدہ۔ یعنی اے آیت کریمہ شان 5 تن دے اندر ہے۔ اے آیت کریمہ شان حسین دے وچ، شان حسن دے وچ، شان علی و شان فاطمہ دے وچ، یعنی اے آیت کریمہ حضور دے گھر والے واسطے ہے۔ اچھا مولا فرماونا کیا چاہنے؟ دیکھو نا اے آیت انہیں دے بارے توا ذکر بھی تا انہیں دا حسینہ فرمایا ذالکہ دا معنی تھندے وہ، اور ان دا معنی یہ بھی تھندے۔ فرمایا ذالکہ اگوے اللذی، ذالک اللذی علمی گالیاں، کیونکہ میں خطیب کہانی میں مدرسہ دا طالب ہاں تو میں مدرس بندہ پیا خطیب آپ سو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد وہ تاکو سر بھی سنے سن تاکو گر بھی دکھے سن۔ یہ چند گالیاں علمی گالیاں اگر سمجھو تا ایمان دی روح تازہ تھی ویسے۔ فرمایا ذالک اللذی، یہ وہ مولا یہ وہ کیا ہے؟ فرمایا یبشر اللہ ہو، یعنی حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے۔ حسین دا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دینا پہ، وہ خوشخبری ہے کہ جڑی اللہ دینا پہ مولا ہے خوشخبری دینا تا پہ، لیکن خوشخبری کئے واسطے ہے؟ خوشخبری کنہ لوگا واسطے ہے؟ فرمایا یبشر اللہ عبادہ، اے میرے اپنے بندے واسطے ہے۔ مولا اتنا ہر کوئی کہنے میں اللہ دا بندہ ہاں، کون کہنے کہ میں اللہ دا بندہ نہیں؟ ہر کوئی کہنے میں اللہ دا بندہ ہاں۔ یا اللہ والجینے ہر کوئی کہنا پہ کہ کیسا تیرے بندے سے ان دے باوجود تو کیوں فرمائیں دی کہ میرا ذکر جنا میں کہنا پہ حسین دا اے میرے اپنے بندے دے نالے۔ مولا اے تخصیص لاواندہ ان میں حکمت کیا ہے؟ تخصیص کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا میں بھی جانتا کہ سارے دے سارے بندے میرے، ساری مخلوق میری ہے، لیکن جیڑا بندہ حسین دا ذکر کرے میں وہ اپنا آقا میں کچھ چاہتا دیئے۔ آقا سبحان اللہ۔ اچھا مولا تیرے بندے تھی گئے، سارے بندے تیرے ہیں، والا کیا حسین دا ذکر صرف انہا سارے بندے واسطے ہے؟ فرمایا نہیں، ان واسطے کوئی ایک بھی کنڈیشن بھی ہے، ایک بھی شرط بھی ہے۔ مولا بھی شرط کیا ہے؟ فرمایا عبادہ الذین آمنو، بندہ میرا بھی ہوئے تے بندہ ایماندار بھی ہوئے۔ مولا اسا کو کیا بتا کہ ایمان کیا کو آگ دن تے آمنو بندہ کیسے ہوئے بندے؟ فرمایا تو سا آمنو پوچھنے تا ہی لفظ آمنو کنے پوچھ گنو؟ یہ قرآن دا لفظ آمنو تو خود سادے سے جو آمنو ہونا کیا ہے؟ ایماندار ہونا کون ہے؟ ذرا غور کرو، حافظ صاحب بیٹھن سے پوچھ گنو آمنو دے وچ 5 حرفن 5 یہ میں نہ صحیح الف میم نون واو اور الف 5 حرفن 5 نہیں سمجھے 5 کیوں تا 5 تن پاک ہے۔ فرمایا 5 تن پاک کو منو آمنو بڑھنے سو۔ آکو سبحان اللہ۔ 5 تن کو منو، لیکن ایک گال حافظ صاحب بھی گال بھی ایک ہے اندے وچ ایک راز دی گال ہے ماتا اولا مار کا خوش تھی پوین جو صرف 5 تن کو من گھنسو تو اسا ایماندار بڑھنے سو۔ فرمایا نہیں صرف 5 تن کو منن نال بندہ
مومن نہیں بن ویندا، کامل ایمان نہیں آویندا۔ ای آمنو دے اندر الف میم نون تے واو چاراں دے اتے کہیں تے زبان ہی کھڑی ہے، کہیں تے جزم ہی کھڑی ہے، لیکن آخر دے وچ جڑا الف کھڑے تھا اے الف ساکن ہے۔ الف لکھن دے وچ آمدے پڑھیندا کہیں نہیں، لکھن وچ 5 ہیں پڑھن دے وچ 4 ہیں۔ فرمایا بندے دا ایمان کامل تھینا ہوئے ہے جی ویلے بندہ 4 یار نال محبت بھی کرے، 5 تن پاک نال محبت بھی کرے، 4 یار عاشق بھی ہوئے تے 5 تن پاک نال عقیدت بھی رکھے والے بندے دا ایمان کامل تھی ویندے۔ کوئی سمجھ بھی آمدی پئی ہے؟ اچھا مولا نال نال کوئی بھی شرطی ہے؟ حسین دا ذکر تو انہیں نال کیتی کہ جڑے ایماندار ہیں۔ دوسری گل کوئی بئی شرط بھی ہے، کنڈیشن بھی ہے؟ فرمایا ہاں ایک شرط بئی بھی ہے۔ مولا ہو کیا؟ فرمایا عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بندے امدے بندے رہے سمجھا توجہ دے کرو، ایک بار سبحان اللہ کو۔ فرمایا کہ این واسطے ایک شرط بئی بھی ہے۔ مولا ہو کیا؟ فرمایا وعملوا الصالحات، وہ بندہ نیک بھی ہوئے۔ آکھو سبحان اللہ، اتنا چپ نہ تھی، وہ بندہ نیک بھی ہوئے۔ یعنی اللہ پاک پہ فرمائیں دے حسین دے ذکر دی خوشخبری ان بندے واسطے ہے جہاں بندہ 5 وقت دا نمازی ہوئے۔ آکھو سبحان اللہ۔ حسین دے ذکر دی خوشخبری ان بندے واسطے ہے جہاں بندہ کم از کم رمضان شریف دے 3 روزے رکھیندا ہوئے۔ مولا سمجھانا کیا چاہنے؟ فرمایا میں سمجھانا یہ چاہنا کہ درباراں تے بان والے بھنگی تے چرسی اور شرابی کنو حسین دا ذکر نہ سنیا کر، سننا ہوئے تا کہیں سننے کنو سن گدھا کر، کہیں سننے کنو سن گدھا کر۔ ڈاڑیاں کٹواتے سڑے جندے بیتے ماتم کرن والے کنے حسین دا ذکر نہ سنیں پیا، سننا ہوئے تا 5 وقت دے نمازی کنے سنیں۔ وعملوا الصالحات۔ اچھا مولا شرطہ مکمل تھی گیا، حسین دا ذکر ہو واسطے ہے جہاں بندہ اللہ دا ہوئے، بندہ ایماندار ہوئے اور بندہ نیک بھی ہوئے۔ 3 شرطاں جن دے نال ہن اللہ پاک ان کو حسین دا ذکر کران دی خوشخبری دیندے، یعنی جہاں بندہ 3 شرطاں پوریاں کرتے حسین دا ذکر کرے اللہ پاک ان کو معاف کیوں نہ کرے؟ آکھو سبحان اللہ۔ اگیتے آیت دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ فرمایا قل اتقیا ہی ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب آدھے چاہتے اللہ پاک فرمائے قل، محبوب ہوں تو آنکھ، محبوب ہوں تو اللہ۔ مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آیت شروع کی تھی، حسین دا ذکر شروع کی تھی تو آپ شروع فرما گئی تھی، مولا ایک مکمل چا کریں ہاں آدھ ہوئے چاہتے مصطفیٰ کو آکھی تو آنکھ۔ مولا یا تو شروع کل فرما دے میں آنکھیں محبوب یہ ساری گال تساں چا کرو، یا ملا خود شروع فرمائی تو ملا خود مکمل چا کرے مصطفیٰ کو اینا فرمایا کہ محبوب ہم تساں بولو۔ یا اللہ اینے وچ حکمت کیا ہے؟ فرمایا میں ساری دی ساری گال مصطفیٰ کے نہیں کروئی، کوئی بندہ اینا آنکھ دے جو اے اولاد دی گال ہے، مصطفیٰ دے گھر دی گال ہے تو مصطفیٰ خود بیٹھے کریں دن۔ فرمایا نہیں اے حسین دا ذکر عظیم ذکر کہ خدا بھی کہنا پہ مصطفیٰ بھی کہنا، خدا بھی کہنا پہ انہاں محبوب بھی کہنا بیٹھے۔ اتنا عظیم اتنا عظمت والا ذکر ہے، اتنا ضروری ذکر ہے کہ جہاں خدا بھی کریں دے انہاں مصطفیٰ بھی کریں دے۔ آئے ہائے ہائے بھلا ایسا کیوں نہ بہتے کروں؟ محفل ذکر حسین جانے والوں سے خوش نصیب ہے کہ آج حسین پاک دی محفل سجاتے بیٹھے ہوئے۔ آکھو سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب ہم تساں فرماؤ۔ مولا کیا فرماؤنے؟ فرمایا انہاں کو آکھو لا اسألکم علیہ اجرن۔ فرمایا کہ میں تہاڈے کنوں سوال نہیں کریں دا، محبوب اپنے امتیں کو دسا دو میں تہاں کنوں کوئی چیز منگدا نہیں۔ مولا کیا فرماون چاہنے؟ فرمایا محبوب انہاں کو آکھ دو تو کو جہاں کچھ ملے میرے صدقے ملے،
تو اپنی دھی دا پتہ کہنا ہاں تساں تا اپنی دھی کو زندہ ونتے کھڈا کھاتے پور دے رہا ہوئے میں آتے دسائے یہ دھی اللہ دی رحمت ہوندی ہے تساں اپنے پترے کو بوجھ سمجھ دے آوے میں تو آکوں آتے دسائے کہ یہ پتر اللہ دی نعمت ہوندی ہے تساں اپنے باپ کو اپنے والدین کو بوجھ سمجھ دے آوے انہاں کو تنگ کرن دے آوے مندے دین دے آوے تو انہاں نال لڑ دے آوے میں تو آکوں آتے دسائے والدین دی رضا ہے رب دی رضا ہے تساں اپنی ماواں دی عزت کہنا کرن دے آوے میں تو آکوں آتے دسائے کہ ماں دے قدمیں دے تلو جنت ہے تو کو میں ہر چیز ہر نعمت اللہ کو گھنتے دیتی ہے میں تو کو روزہ گھن دیتے میں تو کو نماز گھن دیتی ہے میں تو کو زکات دے آکام دیتے میں تو کو حج کرن دے آکام دیتے میں تو کو ہر شے اللہ کو گھنا دیتی ہے اللہ کو قرآن گھنا دیتے بیاتا بیات تو کو اگر اور رب رحمان ملے تو وہی میرے صدقے ملے محبوب نہ کو آخر اگر تسا کو اپنا خدا ملے تو میرے صدقے ملے تو آپ کو دنیا دی ہر نعمت واللہ یعطی وانما انا قاسم فرمایا اللہ پاک میں کو عطا کرے دے صرف کلھا میں ہی ہاں جہاں سارے جہان کو رزق تقسیم کرے نا فرمایا تو آپ کو جہاں کچھ ملے میرے صدقے ملے میں انہیں بدلے تو آدھے کروں کوئی سوال نہیں کرے گا کوئی چیز میں منگدا نہیں کیوں جو میں تو آپ کو دیوان آیا اتھا ابو بکر آیا تھا صدیق اکبر بن گئے عمر آیا تھا فاروق اعظم بن گئے عثمان آیا تھا ذوالنورین بن گئے علی آیا تھا شیر خدا بن گئے بلال آیا تھا جنتی حوران دی سردار دا دلہا بن گئے وہ ہوتا کالا ہانا اوندے ہوٹ موٹے موٹے ہانا اوندے بالکل رنگ دا کالا ہانا زبان توتلی ہے نا حبشی ہانا حبش دے رہا والا ہا رنگ دا کالا ہا رنگ دا کالا ہا لیکن دیکھو جبنے حضور گن معراج تے حضور نے جنت دی سیر فرمائیے اور واپسی ہیں آتے اکنے بلال کہ جا عمل کیتی بیٹی میں جنت تج گیا تو دا زمین تے ہمیں ہمارا جنت دے وچم دی پئی ہے یہ سارا کچھ تا ملے نا حضور دے در تو میں تا ونڈن آیا میں تو اکنو گھنن تا نہیں آیا میں تو اکنو گھنن نہیں آیا سوال کرنا نہیں آیا کچھ دیوان آیا اچھا مولا آگی تے کیا حکم ہے فرمایا انہا کو آکو لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ علامہ صاحب موجود ہیں جتھا بھی عربی زبان دے وچ ایک قاعدہ ہے جتھا الا آوے نا الا جتھا آوے نے ہک گال انکرو پہلے ہوندی ہے ہک گال انکرو بعد ہوندی ہے اے الا اینے ہوندے اندا عمل کہ بھئی جری گال پہلے تھی ہے نا اے الا جولے آوے نے انہی گال کو الٹ کر دیں دے یعنی مولا کیا فرماون چاہنے فرمایا محبوب انہا کو آنکھ دے اپنے امتیں کو دسا دے میں تو آدھے کروں کوئی سوال نہیں کرے نا لیکن ایک سوال کرے نا اللہ آگے نا سنگال الٹ سی گئے نا لیکن ایک سوال کرے نا میری ساری محنت دا بدلہ میں کچھ نہیں منگدا ایک بدلہ چاہنا مولا او کیا ہے فرمایا الا المودت فی القربہ میرے قریبے نال میرے گھر والے نال میری آل نال پیار کرے سو آئے ہائے ہائے مصطفیٰ نے اپنی محنت دا بدلہ منگے اپنی آل دی محبت خود نہیں منگیا ہو ذرا توجہ کریں میں اتنا بیٹھا ہوا میں تمہارے بچوں ایک بندے کو بھیجا یار ونجو فلانے بندے کے ونتے 10,000 روپیہ گھنو ونتے سوال کرو ان کو نے ملے نہ ونتے آکھو جو اے مولانا محمد اکبر حسین انتے اگنے 10,000 روپیہ منگتا پہ 10,000 روپیہ دا سوال کرنا پہ ہم توجہ کرے سو میں تو ایک نکتہ دینا پہ توجہ کرے سو کہ ونتے سوال کرنے کہ اکبر صاحب منگ دے پہ پیسے 10,000 روپیہ ہم تسا ہم بندے کنے گئے وے بندے کنے ونتے سوال کیتے وے سوال تسانی کیتا در اصل سوال میں کروائے یعنی کہ سوال در اصل میں کہنا پیا ان کو تسا کاسد بنتے گئے کھڑے وے اور اگر وہ بندہ تہاڈی عزت پیا کریں دے تہاڈی نہیں در اصل وہ میری عزت پیا کریں دے اور اگر وہ بندہ تہاڈی عزت نہیں کریں دا تو آپ کو خالی توڑ دیں دے تو یہ سمجھو کہ تو آپ کو نہیں میں کو خالی توڑے اللہ پاک نے کیا فرمایا محبوب تو فرما اتنا اللہ دے محبوب نے خود نہیں فرمایا مصطفیٰ نے خود نہیں فرمایا اللہ
انہیں سمجھو نبی دے تابع دار ہے، خدا دے تابع دار ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نبی دی آل نال پیار نہ کرے ان دے در تو مصطفیٰ ہی کھا لیے گے، خدا ہی کھا لیے گے۔ تو جی دے در تو خدا حکم فرماوے، خدا حکم فرماوے تو حکم ادھوری چا کرے، او بندہ اگر میرا سوال پورا نہ کرے میں بندے نال ناراض تھی ویسا، میں بندے کو منہ پھیر ویسا۔ اور آپ دا اندازہ لاؤ جی میں جہاں بندہ حسین دا ذکر نہ کرتے اللہ کو ناراض کرے، اللہ غضب کتنا بڑا ہے۔ ہر گال سبحان اللہ نہیں کھیندا کہ اللہ اکبر ہی کھیندے، یہ موقع محال ہوندے، کوئی خوشی والی گال ہو رہے، کوئی حضور دی شان دی گال ہوئے، اہل بیت دی شان ہوئے سبحان اللہ کو، لیکن جی ویلے کوئی عبرت ناک گال ہوئے، کوئی عذاب دی گال آونے، کوئی اتاب دی گال آونے، پس گوشت دی گال آونے، سزا دی گال آونے، بھل اتھا اللہ اکبر جا کیا سمجھ آئیے۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے نو بس صرف 5 منٹ ایک نکتے ہاں ماشاءاللہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں کچھ ڈٹا کے ایک گالیں کر گنو تاکہ تو کو آیت دا معنی مطلب مفہوم اچھی طرح سمجھ آونے۔ ویسے میں بیان دا کہنا نا اردو ہے شہر اذکار کر دے او والا میرا انداز وہ پکیا کھڑے سرا کیے جبرا چس نہیں مجھے میں کہوں آنکھو سبحان اللہ۔ فرمایا دیکھو دیکھو توجہ کرو، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب انہاں کو فرماؤ انہاں کو آکھو جو میں کوئی بدلہ نہیں چاہندا، کوئی قیمت نہیں چاہندا، کوئی معاوضہ نہیں چاہندا، چاہنا تا اپنی آل دی محبت چاہنا۔ سبحان اللہ کو ہم ذرا توجہ کریں پکھا چلدا پہ نا لائٹ نال چلدا پہ نا بجلی نال، میک چلدا پہ بجلی نال، بلہ بال گندوں، فریج چلا گندوں، پانی ٹھڈا پی گندوں، بجلی خرچ تھینی ہے، پچھو میٹر لگا کھڑے، یونٹ چل دیں، ریڈنگ والا آمدے ریڈنگ لکھ ویندے، یونٹ لکھ ویندے بھی اتنے یونٹ چل گئے، لہٰذا وہ بل بناتے بھیج دینے اسا کو بھرنا پندے۔ آخو سبحان اللہ ہوں بل بھرنا پندے نا۔ ہن جہاں بندہ بجلی استعمال کرے میٹر دے ذریعے، بجلی استعمال کرے میٹر دے ذریعے یونٹ خرچ تھی وین اور اون دا معاوضہ بل آوے تے او بل بھر دے وے تا سمجھو اون دا حق ادا کر دیتے، حلال دا پانی پیندا پہ، حلال دی ٹھڈی ہوا گھندا پہ تے حلال دا میک چلائی بیٹھے۔ آکو سبحان اللہ، حلالی ہے نا، حلال ٹھنڈا پیندا پہ نا۔ تے ایک بیا بندہ ہے جنہاں بجلی خرچ کرنا پہ لیکن میٹر کنوں نہیں، وہ ڈائریکٹ کونجا لاتی کھڑے، ان کو چور رکھے سویا کہنا بجلی چوری کتی کھڑے نا، چور ہے نا۔ ہم توجہ کریں گال کو سمجھی ذرا۔ ہن اللہ پاک نے فرمایا محبوب انہاں کو آکھ جہاں کچھ میں محنت کرنا پیا این محنت دا بدلہ میری آل دی محبت ہے۔ ہن توجہ کر ذرا سکون نال تے سادے انداز نال سوچ کہ جتھاں اگر آپ بل تو بغیر بجلی استعمال کروں، معاوضے تو بغیر بجلی استعمال کروں، بدلے تو بغیر بجلی استعمال کروں تا آپ چور ہے سے چور۔ اے دین اساڈے اما اباسا کو نہیں دیتا، اے دین اسا کو دیتے مصطفیٰ نے، اسلام اسا کو دیتے مصطفیٰ نے، ایمان اسا کو دیتے مصطفیٰ نے۔ جیڑا کچھ ملے مصطفیٰ دے صدقے ملے۔ ہن دساؤ کہ جیڑا بندہ ایندا ہن ذرا خود سوچو، جیڑا بندہ مصطفیٰ دی محنت دا معاوضہ دے یعنی آل نال محبت کرے او تا اپنا حق ادا پیا کریں دے، او حلالی مومن ہے، او حلالی مسلمان ہے۔ لیکن جیڑا بندہ میرے کو آکھاں دو نا کہ جیڑا بندہ معاوضہ ادا نہ کرے، بدلہ ادا نہ کرے، آل نال محبت نہ کرے، او مومن نہیں، او باغی ہے، او مومن نہیں، او حرامی ہے، او مومن نہیں، او چور ہے۔ جڑا مسلمان تا سنواوے، ایمان دار تا سنواوے، اپنے آپ کو مومن تا اکواوے، نمازہ بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج تے زکاتہ بھی ادا کرے، لیکن مصطفیٰ دی آل دا حیا نہ کرے، وہ اصل حرامی ہوئے۔ سمجھ اندی پیے کچھ۔ ہن ایک بھی گال کروں چاہیے میں اے اساں دو تاری دن 4-5 دن تھی کہ اساں کام کروایا سے اے
سامنے لگی کھڑی ہے ٹینکی وغیرہ آتے پلسٹر کروائے سے مستری سارے آگے یاری میں عام مثال ہے چاہے کوئی دیوار چا بنواوے اپنی مستری کو سجنے دے نا گھر دے آتے کام کریں دے سویر تو گھن دے شام تک اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کریں دے یہ مثال دے تاں سمجھنا تاکہ تو کو کچھ اچھی طرح سمجھ آ ونے گال ذہن چ بہے ونے آکھو سبحان اللہ فرمایا کہ دیوار ہے نا ایک بنی کھڑی ہے مستری آئے مستری نے اپنا مکمل ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کیتے کام کرن تو بعد شام کو جیلے نہ کام مکمل تھی گئے ہن تو آڈے کنوں او 1000 روپیہ دیہاڑی گھنتے ویسے آکھو سبحان اللہ 1000 روپیہ دیہاڑی گھنتے ویسے نا یعنی ہم جیڑا کچھ او محنت کیتی ہے او محنت دا بدلہ 1000 روپے ہے آکھو سبحان اللہ یعنی ان دی محنت اور ان دا بدلہ برابر ہے لیکن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ صدر من رحمہ صاحب تشریف گنن اسنا کو خوش آمدید آخ دوں ایک بار آکھو سبحان اللہ یعنی اگر بندہ دیوار بنواوے ایک مستری سے واونن سا دن کام کرن شام کو اون کو 1000 روپیہ دے دیوں موکی 1000 روپیہ ہی تا ایک گال بالکل برابر تھی گی جتنی ہوتی محنت اتنی ہوتی مزدوری بالکل محنت دے برابر ان کو مزدوری مل گئی ہے لیکن اگر اتنی اسان کو شام کو 1500 روپیہ دے اون تا اے ساڈا اون تے احسان تھی ویسے انہیں یہ سہیں پیار سمجھ آ گیا یہ سمجھ آ گئی اگلی گال بھی سمجھ گئے فرمایا کہ اتھا محنت تے مزدوری ہے برابر محنت دی مزدوری برابر ہے ہن اللہ پاک نے فرمایا محبوب نہ کو آکھ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى تواڈے کولوں میں اپنی محنت دا بدلہ بیا کچھ نہیں چاہندا چاہنا تا آل دی محبت چاہنا ہن محنت تے مزدوری ہوندی ہے برابر محنت تے مزدوری ہوندی ہے برابر مصطفیٰ نے سا کو نماز دیتی ہے مصطفیٰ نے سا کو دین دیتے مصطفیٰ نے سا کو ایمان دیتے مصطفیٰ نے سا کو روزہ دیتے مصطفیٰ نے سا کو دین دا ہر مسئلہ دیتے مصطفیٰ نے سا کو اللہ دی ہر ایک نعمت دیتی ہے ہن ذرا میں کوئی تھا کھنڈو کہ اللہ پاک دے ہر نعمت دا بدلہ حسین دا پیار ہے ہن دیکھو تو صحیح ذرا موازنہ تا کرو محنت مزدوری دے برابر ہوندی ہے محنت مزدوری دے برابر ہوندی ہے بیائی کچھ نہ کم از کم حسین دا پیار نماز جتنا تا ہے نا اور جتنا نماز اہم ہے اتنا حسین دا پیار اہم ہے جتنا روزہ اہم ہے اتنا حسین دا پیار اہم ہے جتنا حج اہم ہے اتنا حسین دا پیار اہم ہے میں تا ایک ہے نا کہ جتنا ایمان اہم ہے اتنا حسین دا پیار اہم ہے لیکن نہیں میں ایدھا آپ گال کر گیا نا لیکن میں تا ایچ آکھن چاہنا کہ بھئی حسین دا پیار نماز کنو ود ہے روزے کنو ود ہے حج کنو ود ہے کیوں ای واسطے کہ اگر آل دی محبت ہو سے حسین دی محبت ہو سے تا تواڈی نماز قبول ہے حج قبول ہے زکات قبول ہے روزہ قبول ہے ہر نیکی قبول ہے اگر حسین دا پیار ذہن دل دے اندر کہنی حسین دی محبت اپنے سینے دے وچ کہنی تو کوئی شے قبول کہنی اور تو وہ قصہ یاد کہنی اور کربلا دا منظر یاد کہنی ہمدا اور پاک ہن اور پہلے یزید دے نال ہا یزید نال ہا اونے یزید دے پچھو نمازاں پڑھیاں اور یزید دا جڑا چیلا ہا اون دے پچھو نمازاں بھی پڑھیاں انہاں قرآن بھی پڑھیا اون دی بھی داڑھی ہوئی او بھی مسلمان اکھویندا ہا نا انہیں دے نال ہا نمازاں انہیں دے پچھو پڑھدا رہ گئے لیکن موت دا وقت قریب ہے توبہ چا کیتی ہے حسین نال آ کرے حسین نال جی میں آئے آتے لڑائی کیتی ہے یزید نال دوبارہ وانتے واپسی لڑائی کیتی ہے ان لڑائی دے بچوں شہید تھی گئے ان توجہ کریں ان نمازاں پڑھا رہ گیا یزید نے بچوں ایک نماز قبول نہیں حسین نال آتے نماز ایک بھی کہنے پڑھی ایمیں شہید تھی گئے اور جنتی مان گئے میں آکے جنت نماز نال نہیں ملتی جنت ملتی ہے تو حسین میں پیار نال ملتی ہے اگر نماز اہمیت حسین دے پیار کو زیادہ ہوئے تو یزیدی بھی نماز پڑھتے ہیں یزیدی بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی جنتی ہوئے نا فرمایا نہیں حسین دے پیار تو بغیر نماز قبول نہیں حسین دا پیار ہے تو سارا کچھ قبول ہے بس دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اسا سارے کو پنجتن پاک دا عاشق بناوے حضور دی آل نال سچی پکی حقیقی محبت نصیب فرماوے وقت بہت مختصر ہے یہ واسطے میں جرا خود آکھنے آکھ دیتے علامہ سے بیان فرمے سن انہاں دا استقبال ایک زوردار نعرے نار کرو نہ کو پتہ لگے کہ اتھاں والے لوگ کتنے ذوق لین
نعرہ تکبیر. میری آواز آہستہ آہستہ لا پہ میں تو تھکا بیٹھا. اسی آواز نہ لاکھو نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. علامہ حبیب الرحمن فریدی صاحب.